زارا لڑکی ہے اور انتہائی خوبصورت لڑکی ہے۔ اس کا جو ہے نا، اس کے سسرال والے، اس کی سگی خالہ، ساس اور نندے مل کر جو ہے نا اس کا گلا دباتی ہیں، اس کو قتل کر دیتی ہیں اور اس کی لاش کے ٹکڑے کر کے ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے ڈفرینٹ جگہوں پر جو ہے وہ پھینکتے ہیں، تاکہ لاش جو ہے وہ مل نہ سکے اور اس کی شناخت نہ ہو سکے۔ اس کے لیے وہ اس کا سر دھڑ سے جدا کر کے اس کو چولہے پر جو ہے نا وہ جلاتے ہیں۔ اتنا جلاتے ہیں کہ اس کے نین جو نقوش ہیں وہ چہرہ قابل شناخت نہیں رہتا، اور اس کو جو ہے نا وہ علیحدہ سے کہیں پھینک دیتے ہیں جھاڑیوں میں، اور لاش کی ایک بوری بنا کر وہ نہر میں پھینک دیتے ہیں۔ یقین نہیں آتا کہ اس قدر سفاکیت، اس قدر بربریت، ظلم، بغض اور عداوت آخر کیوں کیسے ہو سکتی ہے، وہ بھی سگے رشتوں میں، خون کے رشتوں میں۔ دوستوں میں جو ہے نا بہت زیادہ اس چیز کو جو ہے نا دیکھ کر بہت زیادہ نروس ہوں، بہت زیادہ میں پریشان ہوں کہ اس دور میں یہ اگر کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ انسان کو سب سے زیادہ خطرہ جو لاحق ہوتا ہے نا وہ اپنوں سے ہی ہوتا ہے۔ جو جتنے زیادہ آپ کے قریب ہوگا، جتنا زیادہ آپ کا اپنا ہوگا، اس قدر ہی آپ کو اس سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یقین مانے مجھے نا، میں لاجواب ہو جاتا ہوں اس طرح کے واقعات میں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یار میں کیا بولوں۔ میں جسٹ آپ کو رپورٹنگ نہیں کر رہا، میں آپ کو اپنی فیلنگس شیئر کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اب اگر اس کے ہم پس منظر میں جائیں، یہ کیوں ہوا ہے، کیوں کیا ہے انہوں نے، تو وہی آپ کو سامنے وہی باتیں آئیں گی جی، وہ ساس بہو کی چپکلش اور وہ جو گھریلو تنازعات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، عداوتیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے۔ اور زارا اس وقت 7 ماہ کی حاملہ بھی تھی جب اس کو مارا گیا، اور اس کا 2 سال کا ایک بیٹا تھا۔ زارا کا ہسبینڈ اٹلی اپنے روزگار کے لیے گیا ہوا تھا۔ گھر کے مسئلے مسائل اور جھگڑوں کی وجہ سے اس نے زارا کو بھی اپنے پاس بلا لیا تھا، لیکن اب وہ ادھر آئی ہوئی تھی تو سسرال والوں نے ہم مشورہ ہو کر یہ اس کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کی۔ اور مقصد کیا تھا ان کا مقصد یہ تھا کہ جی ہمارا جو بیٹا ہے یا ہمارا جو بھائی ہے نا، وہ سارے پیسے جو ہے نا اپنی بیوی کو دیتا ہے اور ہمیں نہیں دیتا، تو لہٰذا ہم اس کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پیسے ہمیں دے گا۔ 2 دن سے زارا کا والد صاحب جو ہے وہ اس کو مسلسل کال کر رہا تھا، اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ پھر وہ اس کے گھر آیا، پتہ کیا اس کے سسرال میں، تو انہوں نے پتہ ہے کیا بہانہ لگایا، انہوں نے کہا جی اس کا تو کسی سے رابطہ تھا، کسی آشنا کے ساتھ وہ بھاگ گئی۔ باپ کو یقین نہ آیا، باپ کو کہا کہ جی ہم تو شرمندگی کی وجہ سے کسی کو بتا بھی نہیں رہے اور خاموشی سے ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ لیکن باپ چونکہ باپ ہوتا ہے، اس کو اپنی اولاد کا بھی پتہ ہوتا ہے، اس کو اطمینان نہ ہوا تو اس نے پولیس کے پاس جو ہے گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی۔ اور جب میٹر پولیس کے پاس گیا تو پولیس نے جانچ پڑتال شروع کی، اور نندوں کے اور ساس کے جب بیانات انہوں نے ریکارڈ کیے تو ان میں تضاد سامنے آیا۔ جب مزید تفتیش کی گئی اور جانچ پڑتال کی گئی تو انہوں نے بیان دیا کہ جی ہم نے اس کو قتل کر دیا تھا اور مار کر ہم نے اس کی لاش کو اس طرح ٹھکانے لگا دیا تھا۔ ان کی شناخت کی بنا پر جو ہے لاش کو ڈفرینٹ جگہوں پر سے ریکور کیا گیا، اور یہ جو قتل کا مہمہ تھا یہ حل ہو گیا، اور یہ واقعہ جو ہے سب اوپن ہو گیا۔ آپ یہ سوچیں کہ وہ بیٹا وہ کیا سوچے گا کہ میری ماں نے میری بیوی کو، میری شریک حیات کو
قتل کر دیا۔ ماں تو دیکھے نا، ماں سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی، باقی کسی سے بھی کی جا سکتی۔ اس کے بچوں کو یتیم کر دیا، اس کے 7 سال کے جو حاملہ پیٹ میں تو بچہ تھا، اس کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کو قتل کر دیا۔ اٹس ویری شاکنگ۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے کس قدر ہرٹ ہوا ہوں میں یہ نیوز سن کر اور یہ دیکھ کر۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ لڑکی ماشاءاللہ اتنی خوبصورت وہ لڑکی تھی جس کو قتل کیا گیا، اور اس کا کوئی گناہ نہیں تھا۔ اس شوہر پر کیا گزر رہی ہوگی، اس کے بچوں کو، اس کے جو بیٹا ہے 2 سال کا، وہ یتیمی کی زندگی گزارے گا۔ ویورز، میرے سے نہ یقین کریں، میں بتا نہیں سکتا آپ کو۔ آئی ایم اسپیچ لیس۔ اوکے بائے۔